لوگوں کے لیے بھی ایک بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں نئی بات ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب نے کم و بیش 43 کے قریب 43 کے قریب جلدوں میں ایک ایسا انسائکلوپیڈیا مرتب کیا جو ان خواتین پر مشتمل ہے جو محدثات تھیں، یعنی حدیث کے کام، حدیث کے فن، حدیث کے علم میں انہوں نے خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو ہماری مشرقی تہذیب ہے یا مسلمانوں کی تہذیب ہے اس میں خواتین کو کسی بھی جگہ پر آگے نہیں آنے دیا گیا، اور بالخصوص مذہبی علوم کے باب میں آپ نے اس پورے کے پورے نیریٹو کو ایک طرح سے توڑ دیا ہے جو آپ کا کام سامنے آیا۔ یہ کام کرنے کی مہمیز کیا تھی؟ کیسے یہ ذہن میں بات آئی کہ اس شعبے پہ کام ہونا چاہیے، اور کتنے سال لگے اس تحقیق میں، اور اس تحقیق کے کچھ نتائج بھی آپ بتائیں ہمیں۔ اصل میں اس کا جو محرک تھا بہت معمولی تھا۔ یہ مجھے واقعہ یاد ہے کہ تقریباً 91 میں انگلینڈ آ گیا تھا، تو 93-94 کی بات ہے کہ میں وہاں کا اخبارات پڑھتا رہتا تھا، تو ٹائمز اخبار میں وہاں کے 2-3 مضامین آئے مسلسل اسلام میں عورتوں کے مقام کے موضوع پر، اور سب منفی تھے کہ گویا کہ اسلام ذمہ دار ہے عورتوں کی پسماندگی کا، خاص طور سے علمی پسماندگی کا۔ تو اللہ تعالیٰ اچانک میرے دل میں بات آ گئی کہ مطلب حدیث میں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں کتنی راویات ہیں، یہ حدیث فلاں عائشہ کی ہے، تو یہ حدیث جو ہے فلاں تابعیہ کی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اگر ان حدیث کو ہم ان راویات کے نام جمع کر دیں اور ان کے تراجم، تو کم سے کم ان اعتراضات کا جواب ہو جائے گا اور ہماری خواتین کی ہمت افزائی ہوگی۔ یہ میرے ذہن میں آیا، اور میرے ذہن میں تھا کہ 1 جلد 2 جلد تقریباً لکھ لیں۔ پھر جب میں نے مطالعہ شروع کیا تو معلومات جو بڑھتی گئیں، پھر مخطوطات دیکھے، پھر میں سفر وغیرہ کیے، تو وہ بلکہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے، حیرت ہو رہی تھی کہ مطلب یہ کہ خواتین کا جو کام تھا وہ مطلب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اسی راویات ہیں، لیکن جب آدمی غور کرے تو ان کے ہاں فقہ بھی ہے، گفتگو بھی ہے، بحث بھی ہے، تنقید بھی ہے، یہ سارے نمونے ملتے چلے گا۔ اور 1-2 نام نہیں، ہزاروں۔ ہمارے ایک دوست تھے مستشرق آکسفورڈ کے، تو وہ میرے کام سے واقف ہوئے، تو ایک مرتبہ آکسفورڈ ہی کے ایک مستشرق کی کتاب میرے پاس لے کے آئے، اور اس کا ایک فوٹو ایک پیج مجھ کو دیا۔ اس نے لکھا یہ تھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ان کے بھی خواتین پڑھی لکھی ہوئی ہیں، میرے سامنے صرف 5 نام پیش کر دیں مسلمان تو ہم مان جائیں گے۔ تو یہ مستشرق مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ آدمی کہہ رہا 5 نام، تم نے جو ہے ہزاروں نام نکال دیے۔ کتنے نام تھے ڈاکٹر صاحب؟ کتنے خواتین جو جمع کی آپ نے، کیا تعداد تھی؟ تقریباً 10,000۔ لیکن یہ سب محدثات، ان کو اصل میں ہم کہتے یہ ہیں کہ جن لوگوں سے بھی حدیث کا اشتغال رہا ہے، 10,000 تقریباً 10,000 ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے ہزاروں، کہہ رہا اگر آپ جو ہے 6-7 کرتے، 10 کرتے تو یہ لوگ اشکال کرتے، اتنے ہزار ابھی کوئی سوال ہی پیدا ہوتا، 10 نام پر اعتراض کریں گے، 20 پر کریں گے، اتنے پہ کہاں سے کر سکتا کوئی؟ تو بہرحال یہ کام چلتا رہا، معلومات مزید تھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ اسی زمانے میں نے قطر کا سفر کیا، شیخ قرداوی واقف تھے میرے کام سے، کیونکہ وہ اکثر آتے رہتے تھے، وہ سینٹر کے ممبر بھی تھے، میں ان سے پڑھتا رہتا تھا۔ تو قطر گیا تو انہوں نے اپنی مسجد مجھ سے کہا کہ تم لوگوں کو بیان کرو کہ یہ تمہارا کام کیسا ہے، تو میں نے وہ تقریر کی ان کی مسجد میں عربی میں۔ تو شیخ قرداوی نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ تو باتیں تو مجھے بھی نہیں معلوم تھی، جو تم عورتوں کے بارے میں بتا رہے ہو، تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہارا کام کب ختم ہوگا۔ میں نے کہا ابھی تو کوئی ختم کرنے کے امکان نہیں ہے، تو معلومات بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب تم اس کو یہیں روک دو ورنہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میرا لیکچر تھا وہاں قطر یونیورسٹی میں اسی موضوع پر، تو وہاں لوگوں سے میں نے کہا بھائی تقریباً کہ شیخ قرداوی نے کہہ دیا کہ اس کو روک دیں ورنہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی مردوں کی سازش ہے عورتوں کے خلاف، اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو اصل میں اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے نا کہ ابھی ہمارا آپ تو پاکستان کہیں، انڈیا پاکستان میں عورتیں مسجد نہیں آ سکتی۔ مجھے حیرت ہوئی وہی کہ جتنی بھی بڑی بڑی مسجدیں ہیں اور جتنے مدرسے ہیں، سب میں عورتیں پڑھاتی تھیں، اور پڑھنے والے یعنی کہ کوئی معمولی خواتین، بڑے بڑے قضات اور جج اور علماء اور محققین، مفتی، یہ سب شریک ہوتے تھے۔ مطلب حرم کعبہ میں تو نماز پڑھا نہیں سکتے، لیکن حتیم تو کعبہ کا حصہ ہے، حتیم میں کئی عورتوں نے حدیث پڑھائی ہے، اور دروس میں جو شریک ہوئے ہیں بڑے بڑے علماء فقہ، سب کے نام، کیونکہ ہمارا تو رواج تھا سماعت کا، اس سے بڑی مدد ملی۔ جب کوئی جز پڑھا جاتا تھا تو لکھا جاتا تھا کہ کون کون لوگ شریک ہوئے، شیخہ کون ہے اور پڑھنے والا کون ہے، تاریخ کیا ہے، ہر چیز لکھ رہتی ہیں اس سے۔ اسی طرح مسجد نبوی میں کئی خواتین ملی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے پاس یا مسجد نبوی میں حدیث پڑھا رہی ہیں، اور ان کے شاگردوں میں سبکی ہیں اور ذہبی ہیں اور یہ ہے فلاں ہیں، اسی طرح سے۔ اور یہ چیزیں واقعی اب یہ کہنا کہ عورت مسجد نہیں جا سکتی بالکل عجیب لگتا ہے، جبکہ عورتیں مسجد 10 دے رہی ہیں اور پڑھا رہی ہیں۔ اچھا، وہ جو لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مطلب جن لوگوں نے لکھا ہے ان کے لیے کوئی عام بات ہے، معمول کے مطابق ہمارے یہاں حرج کی بات ہے۔ تو یہ اور پھر حدیث کی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ پڑھاتی تھیں، یعنی بخاری وغیرہ کی، بلکہ بخاری کا سب سے صحیح نسخہ ایک خاتون کا ہے، یہ نسخہ یونینیہ جو دنیا مشہور ہے کہ سب سے صحیح نسخہ بخاری کا ہے۔ حقیقتاً اس کی بنیاد ہے کریمہ مروزیہ کی روایت پر، اور کریمہ مروزیہ ہے کہ خاتون ہیں، ان کی روایت سب سے صحیح تھی، تو اس پر مبنی ہے سب سے صحیح نسخہ صحیح بخاری کا۔
اور بخاری شریف کی جو سند ہے اس دنیا میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ عورتوں کے واسطے جاتی ہے. ایک عائشہ بنت ابن عبد الہادی ہیں جو ابن حجر اسقلانی کی بھی شیخہ ہیں, ابن ناصر الدین دمشقی کی شیخہ ہیں. ان کا انتقال میرا خیال وہ تقریباً 814 ہجری میں. اس وقت بخاری کی سب سے اونچی سند جو دنیا میں جا رہی انہی کے واسطے سے. یعنی جب ہم لوگ روایت کرتے ہیں بخاری کی اس عالی سند سے تو ہمارے درمیان امام بخاری درمیان کل 14 واسطے بنتے ہیں, جبکہ بخاری کا انتقال ہوا سن 256 ہجری میں. تقریباً 1200 سال ہو گئے ہیں. 1200 سال میں صرف 14 نام ہیں بیچ ہمارے درمیان بخاری درمیان. تو عورتوں ہی کی سند سب سے اونچی ہے اور انہی کی روایت سب سے صحیح ہے, اور پھر بھی ہم ان کے حصار مند نہ ہوں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, لیکن بظاہر کہ میں بات لمبی سے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کا پروگرام مجھے ورنہ کہانیاں تو میرے پاس بے شمار ہے. ایک مستقل بلکہ پروگرام ہو سکتا ہے. مجھے بتائیے گا کتنا عرصہ لگا اس کام میں, اور یہ کس زبان میں یہ کام موجود ہے, لوگ اس کو اگر پڑھنا چاہیں تو؟ ہاں, کام تو میں نے عربی ہی میں کیا ہے اور عرصہ تقریباً 15 سال لگے ہوں گے. اس زمانے اور بھی بہت سے کام کرتا میں تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھا, ریسرچ تو سارے کام کرتا رہتا. یہ اپنے وقت میں کرتا رہتا تھا تو عربی میں کیا میں نے. لیکن یہ کہ ہوا یہ کہ چھپنے اپنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا. تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اس کا جو مقدمہ اس کتاب کا جو عربی مقدمہ ہے وہ تقریباً 700 صفحے میں ہے. تو ہمارے دوست نے کہا کہ آپ اس مقدمے کا انگریزی میں خلاصہ کر دیں, اس کو میں چھاپ دوں اور میں اس کے ایڈٹ وغیرہ کر دوں گا. تو انگریزی خیر میں اتنی اونچی نہیں ہے, لیکن بہرحال میں نے جلدی 2 مہینے میں اس مقدمے خلاصہ بنایا. اور روزانہ جو میں کرتا تھا وہ اس کو میں ہاتھ سے لکھتا تھا, وہ اس کو ٹائپ کرتے تھے, اس کو ایڈٹ کرتے تھے. تو تقریباً 4 مہینے کے اندر انہوں نے وہ المحدثات انگلش میں اس کو شائع کر دیا. تو اس سے وہ کام مشہور ہو گیا, لوگ جان گئے. اور عربی میں نکلنے میں تو تقریباً 10 سال اور لگے. تو پھر یہ دارالمنہاج ہے جدہ میں جنہوں نے بخاری وغیرہ چھاپی ہے, نسخہ یونینیہ ظہر ناصر کا, انہی لوگوں نے پھر اس کو چھاپا تقریباً 43 جلدوں میں. اور بلکہ ابھی میری ملاقات ناشر سے تو کہہ رہے تھے کہ اس میں اور بڑھاؤ جو نام نئے آ گئے ہیں. تقریباً میرے پاس اب 1000 سے اوپر اور خواتین کے نام آ گئے ہیں. اور بلکہ جن خواتین تذکرہ ہے ان کے بارے میں مزید تفاصیل بھی اور آ گئے, کیونکہ ظاہر میری زبان تو میں عربی جانتا ہوں, اردو فارسی یا انگریزی سے. مسلمانوں کی جو زبانیں ہیں ترکی سے میں نے کوئی استفادہ نہیں کیا, یا افریقی ممالک کی جو زبانیں ہیں اس سے کوئی استفادہ نہیں. سری لنکا کے خواتین ان کے بارے میں, ملیشیا اور انڈونیشیا کے خواتین مجھے علم نہیں. تو جب مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے نام بہت زیادہ ہو گئے, میں نے کہا نہیں بھائی, اور تحقیق جب ہوگی تو ابھی اور بڑھیں گے اور میری کتاب چھوٹی لگے گی. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بخاری تاریخ لکھی چھوٹی چند جلدوں میں, پھر جب اس پر کام آگے بڑھا تو ذہبی آتے تو جلد 50 جلدوں سے اوپر ہے. اور میں نے کہا یہ ایک پہلا کام شروع ہوا ہے, چند ہی سالوں کے بعد لوگ اور تحقیق کریں گے تو اور جلدیں بڑھیں گی. بڑی اچھی بات ہے. اور اس میں جو پیغام ہے کہ ہماری جو تراث ہے, ہماری جو روایت ہے وہ بڑی زندہ, بڑی درخشاں, بڑی جاویداں اور بڑی روشن تاریخ ہے. مسلمان اس وقت دور مروبیت میں جی رہے ہیں تو اپنے ماضی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیشہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا. علم کی دنیا میں جو ہماری کنٹریبیوشن ہے